السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، ایک مومن مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کامل امید لگانا چاہیے اور اپنی تمام ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا بھی چاہیے۔ ہدایت سے لے کر رزق تک ہر چیز کے خزانے اسی رب کے پاس ہیں، اور خزانے بھی ایسے بے پایا کی جن میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی اور حکمرانی اتنی ہی مضبوط ہے کہ تمام کائنات کی مخالفت یا حمایت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو کر رہے اور اسی سے دعا، استغفار اور حاجات طلب کرے۔ انسان کے اچھے برے اعمال کا ریکارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور روز قیامت وہ نوشتہ کھل کر انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل کو اس کا حساب دینا ہے۔ اچھے اعمال کی توفیق رب تعالیٰ کا انعام ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ انسان کے برے اعمال اس کے نفس امارہ کے باعث سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے برے اعمال کے ارتکاب میں تقدیر کا سہارا لینا ناجائز ہے۔ سامعین محترم، آئیے اسی موضوع کے تعلق سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سماعت کرتے ہیں۔ عن ابی ذر جندب جنادۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستدعموني أطعمكم۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے
اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت سے نواز دوں۔ چنانچہ اے لوگو، تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں، لہذا اے میرے بندو، تم سب مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو، ننگے ہو سوائے ان کے جن کو میں لباس، پوشاک، کپڑا پہنا دوں، تو تم مجھ ہی سے لباس، پوشاک، کپڑا مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا تم سب مجھ ہی سے بخشش، مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ مطلب یہ ہے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو۔ اے میرے بندے، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں کہ جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس و جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ایسے ہیں، اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں۔ پس جو بھلائی پائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خولانی رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے
تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ سامعین محترم، ایک مومن کو اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ جو لوگ رب کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، شیطانی ڈگر پہ چلتے ہیں، قبر پرستی میں مبتلا ہیں، مزار پرستی میں مبتلا ہیں، ماتا اور دیوتا میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ اے دنیا انسانیت کے لوگوں، توحید پر آ جاؤ، شرک سے توبہ کرو۔ کون کھلاتا ہے؟ کون پلاتا ہے؟ کون پہناتا ہے؟ کون گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، رب کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ لہذا اے لوگوں، توحید کو سمجھو، شرک سے دور بھاگو۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توحید پر تا حیات قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، شرک و کفر سے، بدعت و خرافات سے، واہیات کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی توفیق رضانی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ